بہت شکریہ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر صاحب. ڈاکٹر صاحب اپنے فن اور اپنی شخصیت کے حوالے سے مختصر اظہار فرما رہے تھے. ہم ان کے نہایت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس مجلس کے لیے وقت نکالا اور وہ تشریف لائے اور ہمیں یہ موقع میسر آیا کہ ان کے ساتھ یہ نشست ہو اور ہم ان سے ایک مکالمہ اور ایک بات ان سے ہو سکے. ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا. آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان ڈاکٹر صاحب کا بنیادی حوالہ ہے، بنیادی شناخت ہے اور جس پر وہ ہمیشہ اندازہ رہتے ہیں کہ پاکستان ہی سارا کچھ ہے. کاش ہم بھی اس جذبے کو سمجھ سکیں. پاکستان ہمارے لیے کتنی اہمیت کا ہے. دوستو، اور اب میں اس سے پہلے کہ آج کی تقریب کے صدر گرامی قدر چیئرمین اکادمی ادبیات پاکستان ڈاکٹر یوسف خوش صاحب سے التماس کروں کہ وہ تشریف لائیں. میں دو یہاں پہ مجھے حکم ہوا ہے کہ ایک تو کتاب جو ہے وہ جہاں آرٹ پہ پار دیا، یہ ہمارے بہت ہی ایک محترم مہمان یہاں تشریف فرما ہے جس کے لیے ہم جبار مرزا صاحب کے نہایت ممنون احسان ہیں کہ عالم کی وجہ سے تشریف لائے. بہت بڑی علمی اور دینی شخصیت ہیں اور چیف ایڈیٹر ہیں انوار رضا کے. سرگودا سے آپ کا تعلق ہے. ملک محبوب رسول قادری صاحب، میں ان سے التماس کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور جناب یوسف خوش صاحب سے کہ وہ یہ کتاب ان کو پیش کریں. کتاب بھی دے دیں ادھر ہی بنا دیں آپ جی. اس طرف اور یہ ایک اور میرا سال سے فصول ہوتا ہے نام چھایا ہوں. یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فصیح روڈ پہ رہتے ہیں اور فصیح تخلص تھا میرے دادا کا غلام قادر فصیح. انہوں نے 50 سے زیادہ کتابیں لکھی اور مجھے یہ جینیٹکس میں ملا ہوا. میرے گرینڈ فادر تھے سیالکوٹ اور علامہ اقبال ان سے چھوٹے تھے تو ان کو انکل کرتے. ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب چیئرمین ادبی پروار اسلام آباد پاکستان تھے. ڈاکٹر صاحب کو ابھی جو میں نے ذکر کیا تھا کہ کل گورنر ہاؤس پنجاب میں ہم کو جو ان کی اعلیٰ خدمات پر یہ لائف ایوارڈ دیا گیا ہے اس کے اعتراف میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ادبی تنظیم پروار کی طرف سے وہ یہ ایوارڈ ان کو پیش کریں اور ڈاکٹر صاحب سے بھی التماس کرتے ہیں. اور اب بہت احترام سے التماس کروں گا چیئرمین اکادمی ادبیات پاکستان ڈاکٹر یوسف خوش صاحب سے وہ تشریف لانے چاہتے ہیں. بہت شکریہ محبوب ظفر صاحب. قابل احترام آج کی اس محفل کے روح رواں آصف ریاض قدیر صاحب، تمام اکابرین علم و دانش، اس ادبی کنبے میں جب بھی ہم ہوتے ہیں تو اس اپنائیت اور خوشی کا جو احساس ہے وہ اپنی جگہ پر ایک دل جھمانے والی بات ہوتی ہے جو محسوس ہی کی جا سکتی ہے. لیکن بیرون ملک جو ہمارے احباب جو جیسا کہ ابھی آپ نے گفتگو میں سنا، ہم لوگ جو اپنے ملک میں رہتے ہیں ہماری محبت، ہمارے اظہار محبت کا انداز وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتا ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ ہم وہ ساری چیزیں گرانٹیڈ لے لیتے ہیں جو کہ وطن، ایک آزاد وطن اور ایک وطن بطور نعمت
ہونا، میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہی ہوتی ہیں جن کو گرانٹیڈ لے کر ہم اس طرح سے شاید محسوس نہیں کرتے جس طرح کہ اپنی جوانی، اپنے رشتہ دار، اپنی فیملیز، اپنا کنبہ، اپنا بچپنا، اپنی یادیں، اپنی زبان کی روانی، اس کے اندر موجود تشبیہات، استعارات، وہ ساری قوتیں جو اپنے اندر سمائی ہوئی ہوتی ہیں، جن کا اظہار آپ اور ہم روانی کے ساتھ اپنی روزمرہ کی لائف میں کر رہے ہوتے ہیں، یہ موقع باہر جانے والی شخصیات جو ہیں ان کے ہاں جو ایک کسک رہتی ہے، ان کا جو دکھ ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ ان کے اندر جو احساس ہے اس کو محسوس کرنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ بھی تھوڑی دور وطن سے جائیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ جس انداز سے بیرون ملک ہمارے پاکستانی دوستوں نے جا کر اپنی وطن کی زبانوں کی بستیاں قائم کی ہیں، اور خاص طور پر اردو کی بستیاں، جن کے لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہمارے آصف ریاض قدیر صاحب ایسے دوست جب بیرون ملک گئے تو اس زمانے میں اردو بولنے والے اتنی بڑی تعداد میں شاید ایک جگہ پہ اکٹھے نہ ہوں. 40-45 سال پہلے کی بات ہے. تو اس وقت وہاں پر جو ہے وہ پہنچنے کے بعد وہ جو زبان کی، ادب کی پنیریاں انہوں نے لگائیں، اور وہ پنیریاں اب وہاں پہ جو ہے وہ خوشبودار چمنوں میں ہمیں نظر آتی ہیں، اور یہاں سے ہمارے دوست وہاں اس فریگرنس کو محسوس کرنے کے لیے پہنچتے ہیں اور خوشی خوشی واپس آتے ہیں، اور پھر ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئے قوت کے ساتھ، ایک نئے احساس کے ساتھ پوری دنیا ان شخصیات نے ہمارے لیے ایک گاؤں، سچ مچ کا گاؤں بنا دیا ہے. ایک زاویہ تو ہم ان بیرون ملک رہنے والے جو ادبی انٹلیکچوئل کلاس ہے، اس حساب سے ہم ان کے احسان مند ہیں. دوسرا زاویہ یہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جیسے اکنامک کاریڈور کی بات ہوتی ہے، پولیٹیکل کاریڈور کی بات ہوتی ہے، آصف ریاض قدیر صاحب جیسے لوگوں کی وجہ سے ہماری انٹلیکچوئل ڈپلومیسی کے پروسیس جو ہے وہ غیر محسوس طریقے سے ملک کو کس طرح قوت فراہم کر رہا ہوتا ہے، اس کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب مشکل وقت میں قوم یا ملک جو ہے وہ گھرا ہوا ہو، اور اس وقت یہ انٹلیکچوئل ڈپلومیسی ہمیں کس طرح کام آتی ہے. پاکستان کی تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے. تو لہٰذا ہم تہہ دل سے آپ کا قدر کرتے ہیں، نہ صرف اس حوالے سے کہ آپ پیشے کے اعتبار سے اپنے آپ کو وہاں بینگ پاکستانی آپ نے منوایا، بطور پولیٹیشین، بطور سوشل ورکر جو قدرت نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، یقیناً اس میں والدین کی تربیت کا بہت بڑا عمل دخل ہے، لیکن اس اپنے ادبی کنبے کے حوالے سے جو خوشی آج آپ کی باتیں سن کر مجھے ہوئی، بلکہ آپ کی ایک کتاب پر 4 لائنیں آپ نے لکھی تھی، اور اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اس میری کتاب کو پڑھیں، یہ کہیں نہ کہیں میں آپ سے مخاطب ہوں گا. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک صوفی ہونے کی پہچان ہے کہ آدمی کو اپنے اندر اس طرح سے احساس ابھر آئے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ کہیں نہ کہیں ریکگنائز ہوگا. اور یہ جو اندر کا کانفیڈنس ہے یہ بھی قدرت کی دین ہوتا ہے. تو میں آپ کی اس پروگرام میں انعام الحق جاوید صاحب کی دعوت دینے کا تہ دل سے ممنون ہوں، اور محبوب ظفر صاحب کا، اور آپ سے ملاقات ہوئی. ایک ملاقات پہلے بھی تھی، لیکن اس وقت ایز اے یوں کہنا چاہیے کہ لسنر کے طور پر نیشنل بک فاؤنڈیشن میں، کیونکہ ہمارے انعام الحق جاوید صاحب سے انتہائی کوئی 20-25 سال پرانے مراسم ہیں، تو وہ آنا میرا بھی رہتا تھا، تو میں نے آپ کو براہ راست سنا بھی. اور خوشی کی بات ہے کہ آج کسی اور زاویے سے، لیکن مجھے خوشی ہوگی کہ پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کے پلیٹ فارم سے، کیونکہ آپ نے 40 برس کا عرصہ وہاں پہ گزارا ہے، ہم چاہیں گے کہ وہاں کی جو خاص طور پر نیٹو رائٹر ہے،
پاکستانی رائٹر تو ہمارا ہے ہی، لیکن جو نیٹو رائٹر ہے وی وڈ لائک ٹو ڈیولپ دا لنکیجز اینڈ ان دیٹ کنیکشن آلریڈی وی ہیو سم کچھ ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ ضرور ہونا چاہیے کہ وہاں کا جو انٹلیکچوئل کلاس ہے یا وہاں کی جو ایٹ لیسٹ یوتھ ہے، کیونکہ ہم 50 ایئرس کے اندر جو لوگ ہیں ان کو فوکس کر رہے ہیں اس وقت، یہ بڑا فقدان نظر آتا ہے کہ جب ہمارے سینئر اللہ انہیں زندگی دے گزر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بڑا خال پیدا ہو گیا، تو ایکچولی ہم اس خال کو پیدا نہیں ہونے دینا چاہتے، اور ہم نے پاکستان اکیڈمی آف لیٹرس کے پلیٹ فارم سے انڈر 50 ایئرس جو نوجوان ہیں ان لکھاریوں کی تحریروں کو ہم نے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیا ہے، تو ہم یہ چاہیں گے کہ وہاں سے امریکہ سے بھی ضرور یہ ہونا چاہیے کہ وہاں کا جو انڈر 50 رائٹر ہے اس کا ڈائریکٹ انٹریکشن جو ہے وہ ہمارے رائٹرز کے ساتھ اگر براہ راست نہیں تو تھرو بکس، پاکستان اکیڈمی آف لیٹرس اس کی ذمہ داری قبول کرتی ہے کہ آپ وہاں سے ان چیزوں کو انتخاب کر کے ہمارے حوالے کیجیے، اور اس کو پاکستان اکیڈمی آف لیٹرس جو ہے وہ شائع کرے گی، تاکہ جو اس وقت یوتھ ہے وہاں پر جو کریم ہے اس کو جو ہے وہ ہم یہاں پر پاکستان میں انٹروڈیوس کریں، تو آپ کے توسط سے ہمیں یہ فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ لٹریری سرکل میں ہیں، اور اس لٹریری سرکل کی بدولت جو ہے وہ وہاں سے ایک نئی روٹس جو ہے، ایک لٹریری کاریڈور جس کی بات ہو رہی ہے، یا انٹلیکچوئل ڈپلومیسی کے طور پہ ہم کسی بھی وقت اس چیز کو جو ہے وہ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ بہت خوشی کی بات ہے، اور آج 2-3 خوشیاں، ایک تو آپ کو سالگرہ مبارک ہو، اور سلیم صاحب کو، اور سلیم صاحب کی تو شادی ہوئی، یہ کل مجھ سے ملے، انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ ڈاکٹر سلیم اختر نے جو ہے وہ شادی، یہ تو میں نے ہمت کی ہے، بہرحال خوشی کی بات ہے، اور اسی طرح آپ ہمیشہ آتے رہا کریں تاکہ اس طرح کی خوشیاں ہم جو ہے وہ سنتے اور دیکھتے رہا کریں۔ بہت شکریہ آپ جی، انٹرنیشنل کے لیے بھی تعاون مانگ رہے ہیں۔ ہاں جی، آپ نے بجا فرمایا تھا۔ دیکھیں فاروق عادل صاحب یہاں پر موجود ہیں، ایکچولی ہم نے پورے پاکستان میں، کیونکہ پاکستان اکیڈمی آف لیٹرس نے یہ ذمہ داری قبول کی ہوئی ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں ان کے ادب کی زرخیزی کی ذمہ داری پاکستان اکیڈمی آف لیٹرس پہ ہے، اسی لیے ہم نے ادبیات جو صرف انگریزی میں اور ادبیات اردو شائع ہوتا تھا، ہم نے ادبیات پنجاب، ادبیات خیبر پختونخوا، ادبیات بلوچستان، ادبیات گلگت بلتستان، ادبیات کشمیر، یہ ہم نے شائع کرنا شروع کر دیا، اور پاکستانی زبانوں کو ان کے اوریجنل اسی رسم الخط میں شائع کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ایک دم ہمیں اس کے ساتھ یہ سلسلہ ہم نے جوڑا کہ ادبیات انٹرنیشنل ہم نے جاری کیا ہے، اور وہ آن لائن ہے جس کے روئے رواں ہمارے فاروق عادل صاحب ہیں، اور اس میں اس دفعہ جو ادبیات انٹرنیشنل کا پہلا شمارہ شائع ہوا ہے اس میں کوئی 18 ممالک کے لوگوں نے اپنی تحریریں جو ہے وہ ہمیں بھجوائیں اور کنٹریبیوشن ہوا، تو اس سلسلے میں ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ امریکہ میں وہاں پہ آپ کی موجودگی میں ہمیں آپ کا تعاون بھی چاہیے ہوگا، اور ہم چاہیں گے کہ وہاں پر آپ اس کی باقاعدہ نمائندگی کریں، اور اس ادبیات انٹرنیشنل کو لنک آپ کے ساتھ فاروق عادل صاحب شیئر کر دیں گے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم سب ادبی حلقہ، کیونکہ آج کل ڈیجیٹل دنیا ہے اور اس کے توسط سے ہم قریب رہے ہیں، تو اس تعاون کی درخواست فاروق عادل صاحب آپ کا شکریہ، اور آپ سے ہم یہی درخواست کریں گے کہ آپ کا تعاون ہمیں اس سلسلے میں ضرور درکار رہے گا۔ بہت شکریہ محروب ظفر صاحب کہ آپ نے بھی مجھے بھی موقع عطا فرمایا کہ میں گفتگو کروں، بہت اچھا لگا، بلکہ آج کی شام سہانی ہو گئی۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر یوسف خوش صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے بہت محترم مہمان جناب ڈاکٹر آصف ریاض قدیر صاحب کے حوالے سے، ان کی ادبی اور سماجی خدمات کے حوالے سے، اور وطن سے دور جو اردو کی بستیاں ہیں جن لوگوں نے انہیں منور اور روشن کیا ہوا ہے اپنی محبتوں سے، ان کے حوالے سے اظہار فرما رہے تھے۔ میں اختتام پر ایک بار پھر ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب کی طرف سے، اپنی طرف سے، اپنے سبھی بہت محترم مہمانوں کو دل سے خوشامدید تو کیا مبارکباد دیتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ڈاکٹر آصف ریاض قدیر صاحب کے لیے بہت دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ میاں ان کو ہمیشہ سرفراز رکھے، خوش رکھے، خیریت سے رکھے، اور یہ اپنی محبتوں سے وطن کو اور وطن کے رہنے والوں کو اور اردو ادب کو بھی مہکائے رکھے۔
بہت آپ سب کا بہت شکریہ، بہت نواز. بآخر میں چائے آپ جن کا چائے جو ہے وہ خود اپنا اعلان کر